السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہم مضمون کرنے والے ہیں یہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے، تو آپ اپنے پاس ایک رجسٹر رکھ لیں اور ساتھ ایک پین رکھ لیں تاکہ جو بھی اشعار لکھوائے جائیں، اقوال اور قرآنی آیات اور احادیث، ان کے ترجمے وغیرہ وہ آپ ساتھ نوٹ کریں تاکہ آپ انہیں اپنے مضمون میں لکھ سکیں۔ تو مضمون پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح سے آپ کو مزید جو لیکچرز ہیں ان کی ویڈیوز مل جایا کریں گی اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آج ہم نے جس مضمون کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے والدین کا احترام۔ تو یہ ہمارا آج کا مضمون ہے۔ اس میں ہم احادیث کی روشنی میں جو بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کو بھی نوٹ کریں گے۔ تو چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ تو یہ رہا ہمارا مضمون، والدین کا احترام۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں افضل اور اشرف مخلوق انسان کو بنایا ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے پرندے ہو گئے، چاہے آبی مخلوقات ہو گئیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں افضل کون ہے؟ انسان ہے۔ والدین در حقیقت انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو یعنی انسان کو دنیا میں کون لاتا ہے؟ ایک سورس کون ہے؟ والدین، پیرنٹس۔ ہمارا وجود والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے۔ اس کے بعد ہے محبت کا جذبہ فطری طور پر یعنی قدرتی طور پہ بدرجہ اتم، بدرجہ اتم کا مطلب ہے بہت زیادہ، والدین کو عطا کیا گیا ہے، یعنی ان کے اندر جو محبت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے والدین کے اندر۔ اولاد کے لیے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ والدین کی جس قدر عزت و توقیر کا مطلب ہے وقار سے لفظ ہے، عظمت کی جائے گی، اسی قدر اولاد سعادت سے سرفراز ہوگی، یعنی وہ سعادت مند ہوگی اولاد۔ شریعت میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ عربی لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریم۔ اس کا ترجمہ ہے، آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، عربی نہیں لکھنی۔ اگر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں تو لازمی لکھ لیں، ورنہ ایسے بھی بہتر ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے، تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں، یعنی ابھی تو زندہ ہے، موجودگی میں ان میں سے یعنی والدین میں سے ایک یا ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ یہ سورت بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 23 ہے۔ مذکورہ آیت یعنی جس آیت کا ذکر کیا گیا، مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اف تک بھی نہ کہو۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے آپ کو کوئی کام کیا، آپ کوئی گیم کھیل رہے ہو تو انہوں نے کہا بیٹا جاؤ یہ ذرا دہی لا دو، بیٹی ہے تو اس کو کہا برتن دھو دو، تو آگے اف، ابھی تو میں نے کام کیا ہے، پھر آپ کام کہیں جا رہے ہیں، تو یہ چیز آ جاتی ہے اف کے زمرے میں۔ والدین کی عزت و احترام دینی اور دنیاوی بہتری کا سبب ہوتا ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہے
اور سعادت مند ہے وہ اولاد جو ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب آگے جی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کی عربی اگر یاد کر سکتے ہیں تو لکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، ادروائز ترجمہ لازمی ہے، مارکر سے ترجمہ لکھنا ہے صفحے کے درمیان میں۔ تو پڑھتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ، اور اپنے غلام باندیوں، غلام یعنی فیمیل آ جاتا ہے نا، باندی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو، بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا، جو شوخیاں مارتا ہے۔ النساء، سورۃ النساء۔ اللہ مزید فرماتا ہے، یہ بھی آپ نے اب ترجمہ لکھنا ہے آگے مارکر سے صفحے کے درمیان میں، کیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو بھی کام کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ جانتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ بتلا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور نہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی حیثیت گھر میں نگران کی ہے، یہ مارکر سے لکھے، نیا پیراگراف ہے، یہ مارکر سے لکھنا آپ نے۔ والدین کی حیثیت گھر میں نگران کی ہے، اولاد اگر سنجیدگی اور تدبر سے یعنی سوچ بچار سے کام لے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحیح معنوں میں قابل احترام اور لائق اطاعت یعنی اطاعت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ والدین ہیں۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری بھی عبادت میں داخل ہے، لیکن اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو، یعنی شریعت سے آپ کو دین سے ہٹ کر کوئی کام کہیں، کوئی ڈانس وغیرہ کرنے کو کہیں، میوزک گانے گانے کو کہیں، تو ان کی اطاعت فرض نہیں بلکہ شریعت کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ دیکھتے ہیں، ترجمہ لکھنا آپ نے، اور وہ دونوں یعنی والدین تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے، یعنی تو بتوں کی عبادت کرے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، یعنی اس صورت میں آپ والدین کی نافرمانی کر سکتے ہو، کیونکہ سب سے پہلے اللہ ہے، اس کے بعد ہے کوئی اور۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، ان کے ساتھ اچھی لائف گزارو۔ والدین کا مقام و مرتبہ اس قدر اہم ہے کہ توحید و عبادت کے بعد، توحید اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنے کے بعد اطاعت و خدمت والدین کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ کس کو؟ کہ والدین کی خدمت کرو، کیونکہ جہاں انسانی وجود کا حقیقی سبب اللہ ہے تو وہیں ظاہری سبب والدین ہے، یعنی انسان کو کس نے پیدا کیا؟ صحیح معنوں میں تو اللہ نے کیا، لیکن دنیا پہ کون لائے ہیں؟ والدین لائے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا یعنی اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہے ماں باپ کی نافرمانی تو کجا کا مطلب ہے کہاں، یعنی یہ تو دور کی بات ہے، ناراضگی کے اظہار اور جھڑکنے سے بھی روکا گیا ہے، اور ادب کے ساتھ نرم گفتگو کا حکم دیا گیا ہے، یہ ہے والدین کا احترام۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اور اپنے والدین کو جھڑک مت اور ان سے نرمی سے پیش آ۔
تو یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ہم لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ پوری زندگی والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اور تو کہہ کہ اے میرے رب، اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ نبی کو، کہ تو کہہ، اللہ کہہ سکتا ہے اپنے نبی کو، تو کہہ سکتا ہے، اور تو کہہ کہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 25۔ یہ واقعہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا والدین کی فرما برداری۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی یعنی نیکی کی امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت اور جہاد کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا دونوں زندہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیا تو واقعی اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کا طالب ہے؟ یعنی مانگنے والا ہے، طالب ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے والدین کے پاس جا اور ان کی خدمت کر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یعنی میں کس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس شخص نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ، یعنی 3 مرتبہ ماں کا کہا گیا، چوتھی مرتبہ باپ کا کہا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ ابھی ہم نے پہلی والی جو حدیث پڑھی ہے اس میں لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے صرف ماں کی خدمت ہے، باپ کی نہیں ہے، تو وہ باپ کو نا پسے پشت پہ ڈال دیتے ہیں، باپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن باپ کے متعلق بھی حدیث ہے نا، وہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ جامعہ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، عمر لمبی ہو جائے اس کی، اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ ریفرنس آ گیا جی احمد بن حنبل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ذلیل و خوار ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت کے ذریعے جنت میں داخل نہ ہو۔ تو کتنی اہمیت بتائی گئی ہے، یعنی ہمارے والدین ایک بہت بڑا سبب ہے ہمارے جنت میں جانے کے لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ حضرت ابو سید السعادی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنی سلمہ کا ایک شخص، یہ قبیلہ ہے بنی سلمہ، جیسے بنی ہاشم ہے، بنی امیہ ہے، ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ والدین کی وفات کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں،
تم ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو، انہوں نے جو وعدے کسی سے کر رکھے تھے انہیں پورا کرو، ان کے عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں سے اسی طرح صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو جس طرح وہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ پیش آؤ۔ ابو داؤد، یہ ریفرنس ہے کتاب کا، لکھ سکتے ہیں نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھ لیں تو بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں فراوانی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بنا کر رکھے، تعلق بنا کر رکھے اور صلہ رحمی کی عادت ڈالے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد، اب یہ آپ نے نا مارکر سے نیا پیراگراف شروع کرنا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اس کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ، کس کو؟ اللہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندے سے اللہ کا راضی ہونا، بندے سے اللہ کا ناراض ہونا والدین کی رضامندی اور ناراضگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو یہ آپ نے صفحے کے درمیان میں مارکر سے لکھنا ہے۔ الجامعہ الصغیر، یہ کتاب سے لیا گیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام جعرانہ میں دیکھا، آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس دوران ایک عورت آئی تو حضور نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ عورت اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے؟ کس نے پوچھا؟ ابو طفیل نے، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عزت فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، یعنی ان کی اصل والدہ نہیں ہے، حقیقی والدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا ان کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا وہ آپ نے پڑھ لیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات نہایت واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، لہٰذا ہمیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ کوتاہی، کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، خاص کر جب والدین یا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، حتیٰ کہ ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ ادب و احترام، محبت و خلوص کے ساتھ ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنا، ان کو حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے آرام پہنچانا، ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ سال 1 جون کو دنیا بھر میں والدین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ مارکر سے لکھنا ہے اور آپ اس کو بولڈ کریں گے، یعنی مارکر سے لکھیں گے۔ اس کا مقصد والدین کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ بلا شبہ ماں باپ قدرت کی عظیم نعمت ہیں، وہ بچے کو پیدائش سے لے کر اس کی تعلیم و تربیت اور معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل بنانے تک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کی ہر قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچاتے ہیں، گویا اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ اس وقت ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، والدین کو۔ ایسی کتنی ہی مثالیں ہمارے معاشرے میں بڑی پڑی ہیں کہ اولاد نے بڑھاپے میں ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا، بے سہارا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا، برا سلوک کیا، اولڈ ہاؤسز میں داخل کرا دیا۔ کیا یہ سچ نہیں
کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین سے انتہائی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ان کی نافرمانی اور وتیرہ بنا لیتے ہیں، نافرمانی کو وتیرہ اپنی عادت بنا لیتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ اولاد کے پاس والدین کے لیے وقت نہیں ہوتا، وہ دنیاوی مشاغل میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس 2 گھڑی بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، گیمز کھیلتے رہتے ہیں، فرینڈز کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں، والدین بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ افسوس کہ نافرمان اولاد کے قصے کہانیاں زبان زد عام ہیں، ہر انسان کے منہ پہ انہی کے قصے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر علی حذیفی نے جمعے کا خطبہ والدین کے حقوق کے موضوع پر دیا۔ انہوں نے کہا، تمام بندگان خدا یعنی جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے پابند ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حق آتا ہے۔ ہر فرد کو اللہ کے حقوق بلا کم و کاست ادا کرنے ضروری ہیں۔ جو لوگ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوتاہی کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ کاہل ہو جاتے ہیں، وہ سزا کے حقدار ہو جاتے ہیں، مستحق حقدار۔ امام مسجد نبوی نے کہا کہ 5 نمازوں کی بروقت با جماعت ادائیگی اللہ کا حق ہے۔ اللہ اور رسول کے حقوق کے بعد سب سے پہلے والدین کے حقوق کا نمبر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حق کا ذکر کرتے ہی والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق پر اس لیے بہت زیادہ زور دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ والدین ہی کی بدولت انسان کو جنم دیتے ہیں۔ ماں بچے کی پیدائش کے حوالے سے غیر معمولی مشقت اور زحمت جھیلتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنی زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو والدین کی خدمت کی غیر معمولی تاکید کی ہے، یعنی حکم دیا ہے کہ آپ لوگ یہ کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا ہے کہ ایسا انسان جسے اپنے بوڑھے والدین نصیب ہوں یا ان میں سے کوئی ایک اس کی زندگی میں ہو اور پھر وہ جنت میں داخلے کا اہتمام نہ کرے تو وہ بد قسمت ہے۔ اسلام نے والدین کی اطاعت کا دائرہ بھی متعین کیا ہے، یعنی کیا لمٹس ہیں۔ اگر وہ کسی معصیت کا حکم نہیں دیتے یعنی کسی برائی کا حکم نہیں دیتے تو ان کی اطاعت واجب ہے۔ معصیت میں ان کی تابعداری سے اولاد کو استثناء دیا گیا ہے۔ اگر وہ آپ کو غلط راستوں پہ لگاتے ہیں، آپ کو نفرت سکھاتے ہیں، اگر آپ کو وہ خدا کے خلاف کر دیتے ہیں، تب آپ کیا کر سکتے ہو؟ ان کی بات نہیں مانو گے۔ والدین کو اولڈ ہوم بھیجنا، یہ اولڈ ہوم کو نا مارکر سے لکھنا ہے آپ نے۔ اولڈ ہوم بھیجنا یا ان کی نگہداشت، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیال کرنا، پرورش میں کمی کرنا، ان کے ساتھ ظلم اور بڑا گناہ ہے۔ پرورش تو خیر وہ ہماری کرتے ہیں، نگہداشت آپ ان معنوں میں لے لیں کہ خیال رکھنا، یہ غیر اسلامی طرز عمل ہے، یہ تو انگریزوں کا طریقہ کار ہے۔ ادب اور اخلاق، مارکر سے لکھیں اگلا پیراگراف۔ معاشرے کی بنیادی حیثیت کا درجہ رکھتا ہے، جو معاشرے کو بلند تر کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ادب سے عاری انسان اپنا مقام نہیں بنا سکتا۔ کہاوت ہے کہ مارکر سے صفحے کے درمیان، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب، یعنی ادب ایک ایسی صنف ہے جو انسان کو ممتاز بناتی ہے، یعنی خاص بناتی ہے۔ ادب و آداب اور اخلاق کسی بھی قوم کا ترائے امتیاز ہیں، یعنی خاص خوبی ہے۔ اسلام نے بھی ادب و آداب اور حسن اخلاق پر زور دیا ہے۔ مذہب اسلام نے ہر رشتے کے حقوق وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں۔ ادب و آداب کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ دیکھیں، ادب و آداب نہیں ہوں گے تو والدین کی کیسے ہم ادب کریں گے، احترام کریں گے؟ جس میں سر فہرست والدین کے حقوق اور ان کا ادب ہے۔ اس کے علاوہ اساتذہ کا احترام، پڑوسیوں کے حقوق، معاشرے کے ستائے ہوئے افراد بھی شامل ہیں۔ یہ تمام افراد بھرپور توجہ
اور احترام کے مستحق حقدار ہیں۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف خدمت خلق مارکر سے۔ خدمت خلق ہی ایک ایسا فعل ہے، یعنی ایک ایسا کام ہے جس سے انسان کی عظمت کا صحیح طور پر پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ دو فرائض لگائے ہیں، ایک اس مالک کل یعنی جو پوری کائنات کا مالک ہے کہ اطاعت، دوسرے اس کے بندوں سے پیار، یعنی ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد ہمارے نوجوان معاشرے کا اہم حصہ ہیں، اور ان کی اخلاقی ذمہ داریوں کا معاشرے کے بزرگ افراد، والدین، اساتذہ سے براہ راست تعلق ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ادب کے حوالے سے نوجوانوں کا منفی رویہ کافی تکلیف دہ ہے۔ آج بوڑھے والدین کے ساتھ نوجوان جو کچھ کرتے ہیں، بوڑھے والدین مارکر کے ساتھ، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اکثر میڈیا پر یہ خبر دیکھنے اور پڑھنے کو ملتی ہے کہ چند روپوں اور یا جائیداد کی خاطر بزرگ والدین کو قتل کر دیا۔ آج کے بچے نوجوان والدین کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور بلند آواز سے بات کرنے میں تھوڑی بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ ماں باپ کسی چیز کے متعلق پوچھ لیں تو بویں تن جاتی ہیں، بویں اٹھا لیتے ہیں کہ یہ مجھ سے ایسے کیوں پوچھ لیا۔ مگر یہی نوجوان بچپن میں والدین سے جو کچھ پوچھتے ہیں تو والدین خوشی خوشی بتاتے ہیں تھے۔ ماں باپ کے آگے صرف 2 وقت کی روٹی رکھ دینا یہ مارکر سے ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ والدین کی اطاعت، فرما برداری، ادب و آداب ہی با ادب اور کامیاب انسان بناتے ہیں۔ والدین کی دعائیں کامیابی کا زینہ ہیں، زینہ سیڑھیاں ہیں جس کی بدولت آپ ایک کامیاب انسان بن کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ والدین کے غصے کے آگے آپ کی برداشت اور غفودر گزر، یہ آئین ہے افودر گزر، یعنی درگزر کرنا، معاف کرنا۔ ادب و آداب کی بہترین قابل تعریف مثال ہے والدین کی ناراضی وقتی ہوتی ہے، اور آپ کے اس عملی مظاہرے سے والدین کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے گی۔ یعنی آپ کیا کرو گے، ان کو جب وہ ڈانٹ رہے ہوں گے آپ نے چپ رہنا ہے، اور ان کی شفقت و محبت میں مزید بہتری آئے گی۔ آپ کی تقلید میں آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے بہن بھائی اور گھر کے باقی لوگ بھی آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ آج اپنے رب کو گواہ بنا کر ایک وعدہ کریں کہ والدین کے ساتھ جو پہلے بے ادبی بڑھتی گئی اس پر معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے ان کی عزت کرنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو مضمون پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں پوچھیے، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔